الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. واعبدوا الله، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. ولا تشرکو، اور اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بھی شیئا، کسی کو بھی. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا صرف مقصد یہی بتایا کہ وہ میری عبادت کرے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ پھر عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. رب تعالیٰ نے جو اسلام کی بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید ہے. فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. پہلی چیز اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک ماننا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. یہی توحید ہے. اگر یہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو مان لیا، پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، پھر یہ سارے چاروں رکن بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اگر پہلی جو حکم ہے، جو پہلا رکن ہے، اس کے اندر انسان کے گڑبڑ ہوئی تو پھر اللہ کے یہاں عبادت قابل قبول نہیں ہے. عبادت کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ انسان موحد ہو. اگر انسان توحید والا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم رب کا اس آیات میں یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اللہ رب العالمین نے والدین کو بڑی عظمت سے نوازا ہے. یہ والدین وہ حقیقت ہے کہ اگر اولاد مانے یا نہ مانے، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اولاد کو پیدا فرمایا ہے. یہی وسیلہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں اپنا ذکر فرمایا ہے اور وہاں بے شمار مقامات پر والدین کا ذکر فرمایا ہے. اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک آیات بیان فرمائی اور قصہ ہی ختم فرما دیا. فرمایا کہ رضی اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی راضی، اللہ کی پسندگی والدین کی رضامندی میں ہے. اگر والدین رضامند ہے تو اللہ پاک خوش ہے. اگر والدین رضامند نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَخَطَ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. اگر والدین ناراض ہے تو پھر رب تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے. تو انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے. فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ، قریبی پڑوسی اور جو اجنبی پڑوسی ہے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے. قریبی پڑوسیوں سے متعلق رشتہ دار ہے اور اجنبی پڑوسیوں سے متعلق غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. فرمایا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک افلاک سے ڈر کی وجہ سے قتل کر دینا کہ میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا. فرمایا کہ تیسرا رب کے ہاں بڑا گناہ کون ہے؟ فرمایا کہ پڑوسی کی عزت پر حملہ کرنا، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا سب سے عظیم گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے. اور فرمایا کہ اگر تم سالن بناؤ، کچھ بناؤ تو اس کے اندر تھوڑا پانی زیادہ مقدار میں ڈال دو تاکہ آپ اپنے پڑوسی کو بھی کچھ نہ کچھ دو. پڑوسیوں کے اتنا بڑے حقوق ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خدشہ ہونے لگا کہ قریب ہے کہ جبرائیل یہ رب تعالیٰ کا حکم نہ لے کر کے آ جائے کہ پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصہ ملے گا. تو پڑوسیوں کے رب تعالیٰ نے بڑے حقوق بیان فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، راہ چلتے مسافروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کے مسلمان بھائی ہوں. صحابہ کرام ایک ریوڑ میں گئے، ایک راستے پر جا رہے تھے، سفر میں تھے. کچھ لوگوں نے، صحابہ کرام بڑے بھوکے پیاسے تھے،
تو لوگوں کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم پورے بھوکے پیاسے مسافر ہیں، ہماری مدد کرے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام جب چلے گئے تو ان کے ایک سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ دوڑے دوڑے صحابہ کرام کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہے، آپ دیہاتی لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایک صحابی تھا، اس نے کہا میں اس کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن ایسے فری میں نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہماری خیال نہیں کیا۔ تو اس نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور وہ صحیح ہو گیا۔ تو مسافروں کے بڑے حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، مسافروں کا خیال کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ان کا بھی خیال کرو۔ دائیں ہاتھ کن کے مالک بنے؟ لونڈیا اور غلام۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اور میرے درمیان ایک غلام تھا جو ہمارا مشترکہ غلام تھا، کسی بات کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور پھر میں نے اس کو آڑ دلائی، میں نے اس کے ساتھ غصہ کیا۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچ گیا، صحابہ کرام نے لے کے بتا دیا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ آپ نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے آڑ دلائی ہے؟ صحابہ کرام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جی ہاں۔ تو صاحب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی جہالت میں ہو، آپ ابھی بھی زمانہ جاہلیت میں ہو۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو بڑی عمر گزار چکا ہوں، ابھی بھی میں جہالت میں ہوں۔ فرمایا کہ آپ کو یہ جو غلام ہیں آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کا خیال رکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت کے اندر تھے، فوت ہو رہے تھے، اس وقت بھی یہ حکم دے رہے تھے کہ نماز اور نماز، اور پھر غلاموں کا خیال کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختارا فخورا، اللہ رب العالمین اکڑ والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ متکبر شخص جس کے دل کے اندر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھی خوشبو لگائے، اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ تکبر میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھی چیز استعمال کرے، پھر اس اچھی چیز کے استعمال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اللہ پاک ان ساری بیماریوں سے بچائے، جس چیز کا رب نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔